آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی یہ تو کیا کہتا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ دے کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا طریقہ سکھایا، اور آپ غور کریں انہوں نے اس قدر محبت کی، غزوہ بدر کے موقع پر کائنات کے امام نے اعلان فرمایا جو لوگ جنگ کے لیے چندہ دینا چاہتے ہیں وہ آ کے جمع کروائیں۔ کسی نے تیر و تفنگ پیش کیے، کسی نے آلات جنگ پیش کیے، کسی نے سونا اور چاندی پیش کیا، کسی نے نوجوان بیٹے پیش کیے۔ ایک عورت آتی ہے، ہاتھ میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول اسے قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جو بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ جنگ میں کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں یہ جانتی ہوں کہ میرا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل نہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن میری محبت اور میرے پیار کا تقاضا یہ ہے آپ میرے بچے کو لے جائیں۔ جب جنگ شروع ہوگی کفار آپ کی طرف تیر پھینکیں گے، میرے بچے کو ان کے تیروں کے سامنے کر دینا ہے، میرا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، شہید ہو جائے، لیکن آپ کے جسم پر کوئی آنچ بھی نہ آئے۔ یہ ہے آپ کی ذات سے محبت۔ آگے بڑھیے، ان کو آپ کی بات سے کس طرح محبت تھی ذرا نوٹ کرنا۔ عقل مانتی ہے نہ مانے کچھ بھی ہو جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آپ کی بات پہ ان کا ایمان تھا۔ آپ غور کریں، ایک رات کائنات کا امام ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر سے اٹھ کے چلے گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہیں آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کی طرف تو نہیں جا رہے۔ جب کائنات کے امام چلے گئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ آپ آدھی رات میں بقیع کے قبرستان میں گئے اور جا کے آپ نے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے دعا مانگی۔ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن آپ نے کچھ اور کیا ہے۔ پھر میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی، آ کے لیٹ گئی، اتنے میں کائنات کے امام آ گئے۔ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عائشہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کا سانس کیوں پھلا ہوا ہے؟ مجھے بتا دے، اگر تو نے نہ بتایا تو میرا رب مجھے بتا دے گا۔ بتا دے، اگر نہ بتایا میرا رب مجھے بتا دے گا۔ آپ غور کریں، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ساری بات بتا دی۔ پھر کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ میں آپ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، دروازے پہ جبریل آئے، اس نے آ کے مجھے آواز دی، میں نے اسے کہا آپ چلیں میں آ رہا ہوں۔ اب یہاں آپ غور کریں، کائنات کے امام نے کیا فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بلایا۔ اب امی عائشہ نے یہ نہیں کہا میں نے تو جبرائیل کی آواز نہیں سنی، آپ نے سن لی، ٹھیک ہے وہ فرشتہ ہے، اس کی میں آواز نہ سن سکی، لیکن جب آپ نے اسے جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں تب تو میں سن لیتی، وہ دروازے پہ میں آپ کے ساتھ۔ یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو کائنات کے امام فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، میں نہ سن سکی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کائنات کے امام نے جو فرمایا ہے وہی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے، صحیح مسلم اٹھائیے، آ کے وہ آپ سے کہنے لگا میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے گئے اور میرے سوال کا وہی جواب دے سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہو، یا وہ بندہ دے سکتا ہے جو نبی کے ساتھ بیٹھا ہو۔ اس نے پھر کیا کیا؟ وہ آپ سے سوال کرتا رہا، آپ جواب دیتے رہے۔ پھر اس نے کہا لقد صدقتا، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ چلا گیا،
کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابہ انہو قد سألنی عن الذی سألنی، اس بندے نے مجھ سے جو سوال کیے مجھے ان کا جواب نہیں آتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ یہ سوال کرتا رہا میرا رب مجھے جواب دیتا رہا۔ آپ غور کریں، آپ کی حدیث، اللہ کی وحی، اور اس پہ صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کا یقین دیکھیے، آگے بڑھیے۔ کائنات کے امام نے 3 صحابہ کو بلایا، سیدنا زبیر مقداد کو آپ نے بلا لیا، جناب علی کو بلا لیا، اور آپ نے فرمایا تینوں چلے جاؤ روضہ خاں پہ، جو مکہ سے پہلے ایک وادی ہے، وہاں پہ ایک آپ کو عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے جو حاتم بن ابی بلتہ نے دیا ہے، اور وہ مکہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس سے لے کے آ جاؤ۔ یہ تینوں صحابی اس جگہ پہ پہنچ گئے، جا کے دیکھا کہ عورت موجود ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہیں پہ روک لیا اور فرمانے لگے جو تیرے پاس خط ہے وہ ہمیں دے دے۔ وہ کہنے لگی واللہ ما معی کتاب، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرے پاس خط نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ تلاشی لے لیں۔ جناب علی نے اس کی سواری کی تلاشی لے لی لیکن خط نہ ملا۔ اب ظاہری شکل یہ ہے کہ اس کے پاس خط نہیں ہے، تلاشی بھی لے لی، اس نے اللہ کی قسم بھی اٹھائی ہے، لیکن ایمان کہتا ہے اس کے پاس خط موجود ہے، ایمان کہتا ہے خط ہے، اس نے قسم بھی اٹھائی ہے، سامان کی تلاشی بھی لے لی، لیکن ہمیں جس نے اطلاع دی ہے اسے اطلاع اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جناب علی کہنے لگے ہم تیری عزت کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی بات پہ یقین ہے، تیرے پاس خط ہے، خط دے دے ورنہ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، اگر تو نے خط نہ دیا ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ جب یہ کہا اسے یقین ہو گیا کہ انہیں اپنے پیغمبر کی بات پہ کس قدر ایمان ہے۔ اس نے کیا کیا، بالوں کی چوٹیاں بنائی ہوئی تھیں اسی میں سے نکال کے دے دیا۔ آپ ان کا ایمان دیکھیں، صحابہ کا یقین دیکھیں، بلکہ صحابیات کا دیکھیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، فرمانے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا جلدی فوت ہو گیا، ابھی تو اس نے دودھ کی مدت بھی پوری نہیں کی تھی، کم از کم دودھ تو پی لیتا پھر فوت ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس نے دودھ کی مدت پوری نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کے لیے جنت میں ایک دائی مقرر کر دی ہے جو اسے دودھ پلا رہی ہے۔ اگر تو کہے میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں جب بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پیتے ہوئے اس کی ایک پیاری سی آواز ہوتی ہے، اس وقت ایک پیاری سی آواز ہوتی ہے، اگر تو کہے میں اپنے رب سے دعا کروں وہ آواز اللہ تعالیٰ تجھے سنا دیں گے۔ خدیجہ نے کیا کہا، کہا نہیں مجھے نہیں سننی، جو میرا آپ کی بات پہ ایمان ہے کہیں اس میں خلل نہ آ جائے۔ آپ غور کریں حدیث مصطفیٰ پہ، فرمان مصطفیٰ پہ کس قدر یقین ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے، سامنے حدیث ہے ٹھکرا دیا، جی عقل کے خلاف، نقل کے خلاف، برادری کے خلاف، امام کے قول کے خلاف ہے، مفتی کے فتوے کے خلاف ہے، ہمارا مسلک اس کو نہیں مانتا، یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ ہے جان چلی جاتی ہے چلی جائے، حدیث مصطفیٰ نہ جائے۔ حدیث مصطفیٰ پہ، فرمان مصطفیٰ پہ، سنت مصطفیٰ پہ جان قربان کر دیجئے۔ اور میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ مدارس میں رہتے ہوئے حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور یہ جا کے کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، بستی بستی حدیث کی عظمت کو، حجیت حدیث کو، فضیلت حدیث کو بیان کرے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ فرق یہ ہے قرآن حکم اللہ کا ہے اور کلام بھی اللہ کا ہے، حدیث حکم اللہ کا ہے لیکن کلام محمد کا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی فرق ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تو اسلام سارا آپ کے پاس نہ ہوتا. آپ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حج کا طریقہ کہاں سے لیتے؟ زکوٰۃ کا طریقہ آپ کہاں سے لیتے؟ یہ آپ کو حدیث بتاتی ہے. حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے، تشریح کرتی ہے. جو حدیث کو نہیں مانتا وہ ذرا جرت کرے اور بتائے. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. 3 صحابہ جنگ سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے سستی کر لی، پھر اللہ رب العالمین نے ان پہ آسانی فرمائی، ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ذرا جرت کرے اور بتائیں وہ 3 صحابہ کون تھے جو جنگ سے پیچھے رہے تھے؟ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھے، ان کے تینوں کے نام بتائیں. آپ نہیں بتا سکتے. ہاں، بخاری کھولیے، کتاب و تفسیر کھولیے، آپ کو پتہ چلے گا. ایک کعب بن مالک ہیں، دوسرے ہلال بن امیہ ہیں، تیسرے مرارہ بن ربیع ہیں جو جنگ سے پیچھے رہے تھے. یہ آپ کو حدیث بتائے گی. اسی لیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے اپنے دلوں کے اندر. حدیث رسول سے، فرمان رسول سے، ذات مصطفیٰ سے پیار، بات مصطفیٰ سے بھی پیار. اگر آپ چھوٹا سا عمل سنت کے مطابق کر لیں تو آپ کو اجر ملے گا. بڑا سا عمل آپ کر لیں اور سنت سے ہٹ کر تو اجر نہیں ملے گا. برا مت ماننا. آپ نماز پڑھیں سنت سے ہٹ کر، ثواب نہیں ہے. آپ صرف پانی پی لیں سنت کے مطابق تو ثواب ہے. آپ بڑے سے بڑا عمل کریں سنت سے ہٹ کر کوئی ثواب نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں من عمل عملا، لفظ من عام ہے. جو گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے لفظ من عام ہے. عمل عملا، جس نے بھی عمل کیا. اور یہاں یہ بھی نوٹ کرنا، جو بھی عمل کیا، جس نے جو بھی عمل کیا، جیسا بھی عمل کیا، اس عمل کا اگر تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ عمل قابل مردود ہے، قابل قبول نہیں. اب آپ چھوٹا سا عمل کریں، وہ سنت کے مطابق اجر دیکھیے. صحیح مسلم اٹھائیے، کائنات کے امام نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہما بقلبہ ووجبت. اللہ رب العالمین اس بندے پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں جو بندہ مسلمان ہو، توحید کو جانتا ہو، سنت کے ساتھ اس کا تعلق اور پیار ہو، سنت کے مطابق وہ وضو کرے، پھر وہ قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث اٹھائیے، پڑھیے. کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرے، سنت کی برکت یہ ہے کہ اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. اگر کوئی گناہ ناخن کے نیچے وہ بھی نکل جاتا ہے. بندہ مسجد میں آئے، سنت کے مطابق آئے. رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں. آگے بڑھیے، بندہ مسجد میں آئے، آ کے سنت کے مطابق اذان دے دے. صحیح مسلم اٹھائیے من اذن سنتی عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ. اس بندے پہ اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتے ہیں جو بندہ 12 سال تک سنت کے مطابق اذان دیتا رہے. لکل یوم 60 حسنۃ، جو بندہ ایک دن سنت کے مطابق اذان دے دے اس کے لیے 60 نیکیاں ہیں. لکل اقامت 30 حسنۃ، بندہ اقامت سنت کے مطابق کہہ دے، ہر ایک اقامت کا ثواب 30 نیکیاں ہے. آگے بڑھیے، بندہ نماز پڑھے سنت کے مطابق. کائنات کے امام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اس میں فاتحہ پڑھتا ہے. جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. پھر آپ نے مثال دی الحمدللہ رب العالمین. جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے حمیدنی عبدی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو، میرے مقام کو بیان کیا. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کو، ثنا کو، مقام کو بیان کیا. آگے جا کے اپنی عارضی کو، اپنے عقیدے کو بھی بیان کر دیا. اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا.
بندہ صرف ایک چیز مانگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دکھا جس راستے پہ لوگ چلے تو نے ان پہ اپنا انعام فرمایا۔ اللہ نے انعام کس پہ فرمایا؟ نبیوں پہ، سچے لوگوں پہ، شہیدوں پہ، نیک لوگوں پہ انعام فرمایا۔ آگے بندہ کہتا ہے غیر المغضوب، وہ راستہ نہ دکھا جس راستے پہ لوگ چلے تو نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا۔ اللہ نے عذاب کس پہ نازل کیا؟ عتبہ بن شیبہ پہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ عذاب نازل کیا۔ آگے بندہ کہتا ہے والضالین، جو لوگ گمراہ ہیں ان کا بھی راستہ نہ دکھا، جو تجھے مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، جو تجھ سے بیٹے اور بیٹا نہیں مانگتے، ان کا بھی نہ دکھا۔ آج حالت کیا